حدیث پیغمبر سن لیجئے. نبی نے ایک دن ہوا ایسا کہ مسجد بھری ہوئی تھی، نبی کریم تشریف فرماتے، شمع رسالت کے پروانے سب گھیرے ہوئے تھے، مگر کبھی اپنے کو شمع رسالت کا پروانہ نہ کہہ دیجئے گا، کبھی غور سے دیکھیے شمع جلا کے. اس زمانے میں تو پروانے آپ کو زیادہ نظر آئیں گے، ہیں برسات ہے تو شمع جلا کے دیکھیے روشن کر کے، پروانے آتے ہیں جب تک کہ روشن رہتی ہے کھونتے رہتے ہیں، جل جل کے مرتے رہتے ہیں، لیکن جب شمع خاموش ہو جاتی ہے تو شمع پڑی رہ جاتی ہے، خود فرار اختیار کر لیتے ہیں. ہم شمع رسالت کے پروانے نہیں ہیں، ہم نبی کے وفادار غلاموں کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. سب بیٹھے تھے اور علی نہیں تھے مسجد میں. علی آئے تو نبی نے غور سے دیکھا، کھڑے ہو گئے. اب جب ٹیک بھی رہے کھڑے بھی ہو گئے تو اب سب مڑ مڑ کے دیکھ رہے کون. اب جو سب نے دیکھا کچھ خوش ہوئے اور کچھ جل کے راکھ ہو گئے. ارے علی آ گئے تو نبی نے بھی انہیں اور جلایا اور کہا یا اچھا حضرت آئے تو مجمع کو چیرتے پھاڑتے نہیں آئے، بلکہ وہیں پر کھڑے ہو گئے جہاں پر مثلا بھیڑ شروع ہوئی تھی. تو نبی نے کہا یا علی قریب آئیے، تو تھوڑا آگے بڑھے. نبی نے کہا اور قریب آئیے، تھوڑا اور آگے بڑھے. کہ نبی نے کہا اور قریب آئیے، تھوڑا اور آگے بڑھے. کہ اور قریب آئیے، تھوڑا آگے اور بڑھے. کہ یا علی اور قریب آئیے. بالکل معراج کا منظر نظر آ رہا تھا. میرے حبیب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. مگر وہاں میں اور جہاں میں ایک فرق تھا، وہاں بلایا گیا اور قریب آؤ، لیکن ایک منزل ایسی آئی کہ 2 کمانوں کا فاصلہ ہو گیا، لیکن یہاں اتنا قریب بلایا، اتنا قریب بلایا کہ نبوت و امامت بلا فصل ہو گئی، بلا فصل ہو گئے. اب سب چل رہے ہیں، جلنے والے سب نہیں جل رہے تھے، جو جلنے والے تھے وہاں وہ سب جل رہے ہیں. اور اب نبی نے ارشاد فرمایا یا علی، علی کو خطاب کر کے مخاطب کر کے، یا علی اگر کوئی راتوں میں جاگ کر نمازیں پڑھے، دنوں میں روزے رکھے، کوہ احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، اللہ نے اسے حضرت نوح کی اتنی عمر دی ہو اور ہر سال وہ پیدل حج کرنے کے لیے جاتا ہو اور حالت سعی میں صفا اور مروہ کے درمیان اگر وہ قتل کر دیا جائے، لیکن اے علی اگر آپ کی محبت دل میں نہیں ہوگی تو آندھے جہنم میں پھینک. تو عزیزان گرامی آپ سمجھ گئے نا بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں تک آ گئی. پھر یاد دلاؤں، انہی نے دعوی علم کیا ہے. میں آسمان کی باتیں جانتا ہوں. بڑھیا نے سوال کیا سلمان کو کس نے دفنایا، نماز کس نے پڑھائی؟ کہ علی نے. سلمان کہاں مرے؟ مدائن میں. علی کہاں تھے؟ مدینے میں. کیا کئی دن میت رکھی گئی؟ کرے وہ موجود نماتے ابو تراب چشمے زدن میں آ گئے. کیا اس کا مطلب معجزہ کار فرما ہوا بیچ میں؟ کہاں؟ کہ بس یہی تو میرا سوال ہے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایک صحابی کے لیے معجزے کے ذریعے مدینے سے مدائن آئے اور ایک کی میت مدینے میں پڑی رہی. ہائے 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 ہائے. اب میں نہیں بتاؤں گا اور کس کی میت پڑی رہی، کس کی میت پڑی رہی. میت مدینے میں پڑی رہی اور علی نے شرکت نہ کی. اب بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا کہ اگر اس زمانے میں مشین ہوتی تو شاید اگر پارے والی ہوتی تو پارا باہر نکل آتا.
پہلے پارے والی چلتی تھی نا، اب الیکٹرانک چلنے لگی ہیں، مگر الیکٹرانک میں بھی ایک ناپ ہوتی ہے کہ اتنے وزن ناپے گی اور اتنا، مثلا اگر بلڈ پریشر ہے اتنا، ورنہ ایرر آنے لگے گا، تو ایرر آ جاتا اس میں، بلڈ پریشر اب جو ہائی ہوا تو کہا نکال یہاں سے، نکال۔ علی والے فسادی نہیں ہوتے ہیں، کہا نکل، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ انہوں نے اپنا عصا لیا، خمیدہ کمر تھی، ضعیفی تھی، آگے بڑھنے لگی۔ جب بالکل دروازے پہنچی کہا یہ مجھے چوٹ دے کے چلی گئی، میں بھی تو اسے چوٹ دے دوں، رک۔ وہ رک گئی، فرمائیے کم مردوں میں آئی تھی، شوہر کی اجازت سے آئی یا نہیں آئی ہے؟ آئے ہائے آئے ہائے، شوہر کی اجازت سے آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ ان نے کہا مجھ سے پہلے نہ پوچھئے، مجھ سے بعد میں پوچھئے گا، ان سے پوچھئے جو جمل میں آئی تھی۔ اگر میں ہوتا تو میں کہتا ہاں یہ بڑھیا صحیح تو کہہ رہی ہے، پہلے امی جان سے پوچھ لیجئے، اس کے بعد بیٹی سے پوچھئے گا۔ وہ کس کی اجازت سے آئی تھی؟ شوہر کی اجازت سے آئی تھی؟ نہیں آئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ منہ کی کھائی، اگر انہی نے دعویٰ کیا کوئی کسی کے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا علم حضرت کے پاس تھا، حضرت کے پاس جتنا علم تھا۔ ایک دن ایک صاحب نے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، دو دوست بڑے مشہور دوست ہیں، دنیا میں ہمیشہ ساتھ رہے، وہاں بھی سقر میں بھی ایک ہی ساتھ ہوں گے، عمر میں ایک بڑے تھے ایک چھوٹے تھے، قد میں دونوں برابر تھے مگر 5.5 فٹ کے نہیں تھے۔ قد ایسا تھا کہ بڑی بڑی جنگوں میں ان کا قد انہیں وہاں سے فرار اختیار کرنے میں بڑا مددگار ہوتا تھا، سمجھ گئے آپ، بڑا مددگار ہوتا تھا۔ تو وہ چھوٹے نے ایک دن پوچھا، یا علی جب بھی آپ سے کچھ پوچھا گیا کبھی آپ نے نہ سوچا نہ کچھ تکلف کی، فوراً جواب دیا، فوراً بس پوچھا گیا اور جواب دے دیا، یہ کیسے آپ دے دیتے ہیں جواب؟ تو حضرت نے اپنا دست مبارک بلند کیا اور کہا کئے انگلیاں ہیں اس میں؟ کہ 5۔ کا نہ سوچا نہ سمجھا نہ کوئی تحمل کیا، فوراً 5 کا کہا اس میں سوچنے کی بات کیا ہے، میری نظروں کے سامنے ہے 5 انگلیاں۔ حضرت نے فرمایا جیسے یہ انگلیاں تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، علی کے سامنے پوری کائنات ہے۔